خداوند یسوع ناصری کے اصلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کے درمیان موجود ہوں۔ عزیزوں، آپ سب جانتے ہیں لفظ ایمان سے مراد بائبل مقدس میں ہے توکل، بھروسہ، یقین، اعتقاد، اعتماد۔ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے خدا کے خدام کو بلائیں، ایسے خدا کے لوگوں کو مدعو کریں، ایسی شخصیات کو دعوت دیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ایام کے اندر یہوہ الہیم خدا پر ایمان رکھا، یہوہ یری خدا پر توکل رکھا، خداوند خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر بھروسہ رکھا، یقین رکھا، اعتقاد رکھا، اور ان کے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے، اور نہ صرف یہ سارے تجربات ان کو دیے بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا۔ اسی طرح آج خداوند کے بہت ہی خوبصورت خادم پاسٹر بشارت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا تعلق شیخ پورہ کے ایک گاؤں شادمان سے ہے، اور خداوند اپنے بندہ کو اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے، انجیل کے پیغام کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ جی پاسٹر جی، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو میں۔ شکریہ پاس صاحب، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند مجھے بار بار موقع بخشتا ہے تاکہ میں یسوع نام کی گواہی دے سکوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہوشنا ٹی وی کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کا، جن کی کوششوں سے ہوشنا ٹی وی کا آغاز شہر شہوپورہ کے اندر ہوا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے شہر شہوپورہ کے اندر ہوشنا ٹی وی کا آغاز ہوا ہے تاکہ ہم خداوند کے کلام کی یہاں بیٹھ کر منادی کریں اور ہماری آواز پوری دنیا تک پہنچے۔ تو میں اس بات کے لیے ڈیوڈ ڈین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے، شہر شہوپورہ کے لیے نہیں بلکہ یہ گرد و نواح کے لیے اور دوسرے شہروں کے لیے بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا برکت کا سبب بنا ہے ہوشنا ٹی وی۔ میری دعا ہے کہ خدا ہوشنا ٹی وی کو اور زیادہ سرفرازی، بلندی، کامرانی اور ترقی عطا کرے، اور ہوشنا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے خدا کا کلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے اور لوگ خدا کے کلام کو قبول کر کے برکت پائیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہوشنا ٹی وی کی ساری ٹیم کا، اور پاسٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پھر سے موقع دیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں آ کر ایمان کی گفتگو جو آپ کا پروگرام ہے اس میں آ کر جو ہے ایمان کے متعلق جو ہے میں اور کچھ بتا سکوں، کیونکہ جیسے جیسے ہم خداوند کے کاموں کو دیکھتے ہیں، اس کے معجزات کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ آمین آمین۔ پاسٹر جی، اس سے پیشتر کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ہوشنا ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے، اور ملک پاکستان کی امن سلامتی کے لیے دعا کریں۔ بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند، تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ اے باپ، تیرا فضل ہے، تیرا رحم ہے جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے رہتا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے باپ اس وقت کے لیے کہ اس وقت اے خدا پاک خدا ہم ہوشنا ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ ہیں، اور اے خدا باپ تیرے نام کی گواہی کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور یہ موقع تو نے ہی عطا کیا ہے تاکہ ہم تیرے یسوع نام کی گواہی دیں۔ آج اے خدا پاک خدا جتنی بھی بات چیت ہو کلام مقدس میں سے وہ تیری پاک مرضی کے مطابق ہو، اور اے خدا میں دعا کرتا ہوں تیرے بندہ ہوشنا ٹی وی کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کے لیے اپنے بندہ کو اور زیادہ برکتیں، اور جو اس کی رویا ہے، دلی مرادیں ہیں، ان کو تو پورا کر۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں دعا کرتا ہوں، ہوشنا ٹی وی کی ساری ٹیم کو تو برکت دے خدا پاک خدا، حکمت سے نواز تاکہ ہر ایک کام تیری دی ہوئی حکمت سے کریں۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آئیں کلام مقدس کو کھولیں گے، پڑھیں گے مقدس لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 19 باب
اور اس کی 10 آیت خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آمین۔ جی پاسٹر جی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ابن آدم کے متعلق ضرور بتائیں کہ یہ کون سی شخصیت ہے اور خدا نے کیوں زمین پر اس کو بھیجا ہے۔ جی شکریہ پاس صاحب۔ بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہمیں خدا کے عجیب کام جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ہمیں بہت سے ایسے نبی، رسول اور پیغمبر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور خدا نے اس زمین پر بہت سے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور کسی بھی نبی نے آ کر، کسی بھی پیغمبر نے آ کر یہ بات نہیں کی جو ابن آدم نے کہی ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ لمحات ہیں کہ خداوند یسوع ناصری ایک دن زکئی کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، اور زکئی چونکہ چھوٹے قد کا تھا جی بالکل، اور مسئول لینے والا تھا، اور معاشرے کے اندر لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ لوگوں سے وہ ناحق لیتا تھا، جائز لیتا نہیں تھا۔ تو جب اس نے خداوند یسوع ناصری کی بابت سنا کہ آج یہاں سے یسوع مسیح گزرنے والے ہیں، اب جب ہم زکئی کی زندگی پہ نگاہ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ صرف اس نے اچانک سن لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یسوع ناصری کی قدرت کے متعلق، معجزات کے متعلق، الوہیت کے متعلق، اس کے کلام کے متعلق جانتا تھا۔ اس لیے اس کے اندر خواہش تھی کہ میں آج یسوع کو دیکھوں۔ میں چاہتا ہوں زکئی کے متعلق بتائیں، زکئی کے ایمان کے بابت بتائیں۔ جی پاس صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جب تک کسی بندے کو کسی بندے کا بتایا نہ جائے اس وقت تک اس کا وہ مشتاق نہیں ہوتا۔ تو یسوع مسیح اس زمین پر جب بشر بن کر، انسان بن کر آئے تو یسوع مسیح نے آ کر بہت سے معجزات کیے۔ اب یہاں پر کوئی معجزہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو علاج کرتا ہو اور لوگ اس سے شفا پائیں تو پھر لوگ اس کے بارے میں دوسروں کو بتاتے ہیں کہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو اس سے شفا ملے گی۔ تو پھر معجزات جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ تو یسوع مسیح نے جب زمین پر رہتے ہوئے اندھوں کی آنکھیں کھولیں، لنگڑوں کو چلایا اور بہروں کو سننے کی طاقت دی، اور گنگے جو ہیں ان کو بولنے کی طاقت دی، اور مردے بھی زندہ کیے۔ تو یسوع مسیح کی شہرت جو ہے وہ گرد و نواح کے جتنے بھی علاقے تھے ان کے اندر پھیل گئی، اور یہ شہرت زکئی تک بھی پہنچی۔ اور زکئی کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ میں اس ہستی کو دیکھوں، میں اس شخص کو دیکھوں جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ اس نے اندھوں کی آنکھیں کھولی ہیں، اس نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ اور اسی طرح زکئی کا ایمان بڑھا کہ میں اس انسان کو، اس شخصیت کو دیکھوں۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایک جگہ پر خداوند یسوع مسیح موجود تھے، اس کے شاگرد موجود تھے، اور بہت سی بھیڑ جو ہے وہ موجود تھی، اور اسے موقع ملا کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھے لیکن دیکھ نہ سکا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ زکئی کا قد چھوٹا تھا۔ اور پھر بھی زکئی نے اپنی اس کوشش کو جاری رکھا ہے۔ زکئی جس کا مطلب ہے پاسٹر جی کہ یسوع مسیح تک جو ہماری رسائی ہے وہ ہمارا اپنا ایمان ہے۔ زکئی کا ایمان تھا، مگر اسے یہ بھی پتا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں بہت زیادہ لوگ ایک بھیڑ کی شکل میں یسوع مسیح کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کے قریب جا سکوں۔ مگر اس نے اپنے قد کی وجہ سے، کیونکہ وہ چھوٹا تھا، اس نے
आइडिया सोचा कि मैं दरख्त पर चढ़कर यीशु मसीह को बस देख ही लूं। वो देखने का मुश्ताक है एक ऐसी हस्ती को जिसकी बाबत उसने सुना है कि ये जो शख्स है, ये जो पर्सनैलिटी, ये तो कोड़ियों को भी पाक साफ कर रहा है। जिनसे लोग डरते हैं हाथ लगाने को, जिनसे लोग डरते हैं बात करने को, ये तो उनको भी पाक साफ कर रहा है। ये बदरूओं के लक्षण को भी निकाल रहा है, ये मुर्दों को भी जिंदा कर रहा है। तो उसका आरज़ू थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं, मगर उसने आरज़ू की उसको देखने की। तो फिर जब यीशु मसीह ने ज़कई को देखा तो खूबसूरत बातें लिखी हैं। जी बिल्कुल पास इसमें एक और चीज़ हमें नज़र आती है कलाम मुक़द्दस में से कि कोशिश करने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं वो कोई काम करना चाहते हैं, अगर कोशिश एक बार करते हैं उसके बाद कोशिश नहीं करते, वो कहते हैं कि मैं नाकाम हूँ, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। हमें इस ज़कई की कहानी से पता चलता है कि ज़कई ने अपनी कोशिश को जारी रखा है। उसने कहा था कि मैंने यीशु मसीह को जरूर देखना है, तो उसने देखने के लिए, अब देखे ना उसने क्या किया, अब दरख्त पे चढ़ना इतना आसान भी नहीं होता, तो उसने कोशिश की है दरख्त पर चढ़ने की और बिलाखिर वो चढ़ने में कामयाब भी हुआ है। और कामयाब हुआ है दरख्त पर चढ़ने के साथ साथ, और अपनी उस आरजू में भी कामयाब हुआ है जो उसके दिल के अंदर आरजू थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं। और फिर यीशु मसीह का उसने दीदार भी किया है, और दीदार नहीं किया बल्कि उसे और भी बहुत कुछ मिला है। बल्कि देखें कि ऐसी हस्ती जिसके बारे में लिखा है और बताया गया है कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, और वही हस्ती जिसको वो देखने का मुश्ताक था, उसी हस्ती ने ज़कई से गुफ्तगू भी की कि ऐ ज़कई नीचे आजा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज़कई की मुलाकात जो है वो बढ़ती गई, वक्त बढ़ता गया, उसके लिए बरकत के दरवाजे खुलते गए। और यीशु मसीह जब ज़कई के घर में जाते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में नजात आई है। तो उसकी ये खुशी जो आरजू है, ये खुशी के अंदर जो है बदल गई, और खुदावन यीशु मसीह ज़कई के घर गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज कोई मशहूर हस्ती है तो लोग आरजू करते हैं कि मैं उसे हाथ मिलाऊं, लोग आरजू करते हैं कि मेरी इसके साथ तस्वीर होनी चाहिए। तो देखें कितनी बड़ी बात है कि ज़कई का ईमान कैसा था, कि उसका ईमान उसे कहां से कहां तक ले आया कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात ही नहीं हुई बल्कि यीशु मसीह उसके साथ उसके घर में गए। और खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर कहा क्योंकि इब्ने आदम खोए को ढूंढे और निजात देने आए। जिस तरह पास साहब आपने पहले पूछा कि इब्ने आदम किसको कहते हो, तो इब्ने आदम खुदा के बेटे यीशु मसीह। प्रेज गॉड। यकीनन पास्टर जी, खुदावंद यीशु मसीह जब ज़कई के घर के अंदर गए, पहले तो यीशु नासरीन ने ज़कई से कहा आज मुझे तेरे घर में जाना है। जी बस। तो नाजरीन, यीशु मसीह ने ज़कई को क्यों कहा कि आज मुझे तेरे घर में जाना है? क्योंकि ज़कई ने निगाह की यीशु नासरी पर, यीशु नासरी ने निगाह की ज़कई पर, और जब यीशु ने ज़कई को देखा तो ज़कई के अंदर एक ईमान की दौड़ थी, पुख्ता ईमान था। उसके ईमान की वजह से यीशु ने कहा ज़कई आज मुझे तेरे घर में जाना है। आज आप हो सकता है बहुत प्रॉब्लम में हो, दुखों के अंदर हैं, मुसीबतों के अंदर हैं, बीमारियों के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं। यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, आपके दिल में आना चाहता है, बशर्ते आप उस पर निगाह करें, ईमान को पैदा करें, ईमान से उसको दावत दें। नाज़रीन, यहाँ पे वक़्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।